نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 23 سے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تجوید کے رولز دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں ادغام کے بارے میں پڑھا تھا۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح شامل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد پڑھے جائیں۔ ادغام کے لیٹرز 6 ہیں، لام، را۔ یہ دونوں ادغام بلا غنہ کے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ۔ لام اور را ادغام بلا غنہ ہے کہ جب ہم مکس کریں گے 2 لیٹرز کو تو غنّے کے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ باقی لیٹرز ہیں یا، واو، میم اور نون۔ قاعدہ کیا ہے؟ ادغام غنّے کے ساتھ، ادغام مع الغنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون، ان چاروں میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو ہم نے وہاں پہ ادغام کرنا ہے، لیکن غنّے کے ساتھ کریں گے، مکس کر دیں گے۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، جیسے من ربک، ما للبدا، ہم نے غنہ نہیں کیا۔ لیکن ادغام بما غنہ کیا ہے؟ دونوں حروف کو ایک ساتھ مشدد ادا کرتے وقت غنہ کرنا۔ نون کو جب ہم یا، واو، میم، نون ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ مکس کریں گے تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، جیسے من یؤمن، من وال، من نشاء، من مال۔ ہمارے پاس تجوید کا سیکنڈ رول ہے مد منفصل۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنا، اور منفصل کا مطلب ہے الگ الگ، یعنی ایسی مد جو 2 الگ الگ ورڈز کے درمیان میں ہوگی۔ جیسے قالو ایک ورڈ ہے، آمنا دوسرا ورڈ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ حرف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ ہے، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہے، ہم نے اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے با زبر الف، با، الف سے پہلے با پہ زبر تھی تو ہم نے اس کو پڑھا با۔ اب واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے کسی بھی لیٹر پہ تو ہم نے اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، واو مدہ۔ اسی طرح یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہم نے اس کو ایک الف جتنا لمبا کر کے یا 2 کاؤنٹس دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں، قالو ایک ورڈ تھا، آمنا دوسرا ورڈ ہے، تو قالو پہ واو ساکن تھا اور اس سے پہلے لام پر پیش تھی۔ ہم نے نیکسٹ لیٹر کو جب دیکھا، نیکسٹ ورڈ کو دیکھا، وہاں پہ حمزہ آ رہا تھا، تو واو مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ ہم مد منفصل کریں گے۔ مد منفصل کی ڈیوریشن، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 الف، یا پھر ہم اس کو 4 کاؤنٹس دے کے پڑھیں گے۔ اس کو ہم کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ یہاں دیکھیے،
جتنا ایک فنگر کو کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ایک الف کو پڑھنے میں لگتا ہے. آپ آرام سے اپنی فنگر کھولیں, اپنی مٹھی بند کریں, آرام سے اپنی فنگر کھولیں تو جتنا ٹائم لگے گا ایک فنگر کو کھولنے میں اتنا ہی ہم پڑھیں گے ایک الف کو. جیسے قالوا آمنا, یہاں ہم نے 2 فنگر اپنی کھولنی ہے. یہ ڈیوریشن ہوگی مد منفصل کی. ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا ورڈ جو یہاں آ رہا ہے وہ مد کا ہے. ہم نے مد منفصل کا کیا قاعدہ پڑھا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو, دوسرے ورڈ میں ہونا لازمی ہے تو وہ مد منفصل ہوگی. لیکن یہاں وجیع ایک ورڈ ہے اور یومئذ دوسرا ورڈ ہے. اگر تو دوسرے کلمے کے لیے حمزہ ہوتا, دوسرے کلمے کے پہلا ورڈ حمزہ ہوتا, یا کی جگہ حمزہ ہوتا تو پھر ہم مد منفصل کرتے. اس مد کا نام ہے مد متصل یعنی جڑی ہوئی. ہم منفصل کا قاعدہ پڑھا نا کہ الگ الگ کلموں میں آ جائے. یہ ایک ہی کلمے کے اندر یا مدہ بھی آ گیا اور اس کے فوراً بعد حمزہ بھی آ گیا. لمبا ہم اس کو اتنا ہی کریں گے, یعنی ہم اس کو 4 کاؤنٹس دے کے پڑھیں گے. ان کا نام چینج ہے اور تھوڑا سا ان کا حمزہ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے. مد منفصل میں حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے اور مد متصل میں حمزہ اسی کلمے کے اندر آتا ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. یہاں دیکھیں یومئذٍ تنوین آ رہی تھی, اس کے بعد یا آ گیا تو ہم نے یہاں پہ ادغام کیا غنّے کے ساتھ. یومئذ یتذکر, انسانہ پہ اخفا آ رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی, حروف یرملون یعنی ادغام کے حروف, اور الف اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. کیسے؟ انسانو. نیکسٹ ہمارے پاس لیٹر ہم نے پڑھا تھا نا کاف کے بارے میں. کاف کی اسپیشلٹیز ہم نے پڑھی تھی. اس میں یہ تھا کہ جب نقطوں والا جو قاف ہے وہ ساکن ہوگا تو ہم نے اس پہ قلقلہ کرنا ہے, لیکن جب یہ ساکن ہوگا تو ہم نے یہاں پہ آواز کو بند کرنا ہے, قلقلہ نہیں کرنا. جیسے لَهُ الذِّكْرَى. ہم اپنی آیات کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ. ہم نے ادھر کیا کیا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ کرتے ہیں. ہم نے نون کو تنوین کو مکس کیا لام میں لیکن غنہ نہیں کیا. یومئذ لا. ٹھیک ہے. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس عذابہ احد. یہاں کیا ہے؟
آپ بتائیں، حرف مدہ تھا الٹی پیش، حرف مدہ ہوتی ہے نا الٹی پیش واو مدہ کے برابر ہوتی ہے. ہم یہاں پہ مد منفصل 4 کاؤنٹس دے کے ہم مد پڑھیں گے. وَسَاقَهُ أَحَدٌ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مد منفصل ہے. ہم اپنی آیات پڑھ لیتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. دال ساکن کر رہے ہیں تو ہم قلقلہ کریں گے ادھر. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اپنی تمام لیسن کو ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم.